السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بھی انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور کرم والا کرام آج نواسے رسول، جگر بطول، نور عین علی مرتضی، برادر حسین شہید کربلا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. محترم حاضرین و سامعین کرام، الصدیق ریفارم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مختلف موقعوں پر مختلف عنوانات کے تحت منعقد ہونے والی یہ عظیم مجالس نہ صرف اس پرفتن ماحول میں ایمان اور عقیدے کی تحفظ کی ضمانت ہے، تو وہیں ان نفوس قدسیہ کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کا بھی موقع. آج جو ہم جمع ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے کہنے سننے کے لیے جمع. واضح طور پر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم سب تو یوں تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حسن مجتبی ہیں کون. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں. مولا علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں. امام حسین ابن علی شہید کربلا کے بڑے بھائی. اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شان اور عظمتوں سے سرفراز فرمایا. آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کا اس بات سے اندازہ کرتے چلے کہ حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حذیفہ حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس غرض سے آئے تاکہ اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کروائیں.
جب پہنچے نماز مغرب کا وقت تھا، یہ سوچا کہ نماز کے بعد حضور پاک سے اپنی درخواست کروں گا، اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرواؤں گا۔ نماز مغرب سے فارغ ہوئے، حضور پاک علیہ السلام اذکار میں مصروف رہے، انتظار میں رہے۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی سے چل کر اپنے حجرے کی طرف جا رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے، کیونکہ یہ صحابی ہیں اور بارگاہ رسالت کا ادب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پکارتے ہیں، ایسے پکارنا رسول پاک کی بارگاہ کا بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے آواز نہیں دی، پیچھے پیچھے چل رہے، اس خیال سے کہ آقا رکیں گے اور پلٹیں گے تو مجھے دیکھیں گے اور میں اپنی درخواست پیش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کمرے، اپنے حجرے، اپنے گھر کی طرف پہنچے تو حضور پاک علیہ السلام نے بغیر پلٹے ہی ارشاد فرمایا، کیا حذیفہ آئے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور حاضر۔ اس سے پہلے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنے کی وجہ بتاتے، آقا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میرے لیے، میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگر حضرت حذیفہ یہ کہنے کے بعد حضور پاک دعا کرتے تو بات یوں ہوتی کہ حضرت حذیفہ نے خواہش بتائی تو حضور نے دعا کی، لیکن میرے آقا کی غیب دانی کی شان دیکھیں، حضرت حذیفہ کے کہے بغیر ہی آقا نے یہ بشارت سنا دی کہ اے حذیفہ، اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت کر دے۔ یہ آقا کی غیب دانی کی شان ہے۔ ابھی جو بات حضرت حذیفہ کے دل میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر رکھ لی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حذیفہ، یہاں پر میں اور تم دونوں تو کھڑے ہیں، لیکن ہم دونوں کے علاوہ یہاں ایک فرشتہ بھی کھڑا ہے۔ ہم دونوں کے علاوہ ایک فرشتہ یہاں پر کھڑا ہوا۔ یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ زمین پر اترا، اللہ رب العزت سے اجازت لے کر کہ میری بارگاہ میں مجھے سلام عرض کرنے کے لیے آئے، تو اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو اجازت بھی دی اور ساتھ میں خوشخبری دے کر بھیجا ہے، اور یہ فرشتے نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے میرے دونوں نواسے حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے باضابطہ فرشتے کو بھیج کر یہ خوشخبری آقا علیہ السلام تک پہنچا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ عظمت اور یہ رفعت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی، اور یہ اتنا ہی نہیں، آپ کی ولادت سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے سے ہی آپ کے پیدا ہونے کے چرچے ہونے لگے۔ بی بی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے کہ حضور، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ بی بی ام فضل کہتی ہے کہ حضور، میں نے یہ خواب دیکھا کہ کسی نے آپ کے بازو سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے جسم مبارک سے
ایک ٹکڑا کاٹا اور وہ ٹکڑا آپ کے جسم پاک کا میری گود میں رکھ دیا۔ جب سے میں یہ خواب دیکھی ہوں بڑی پریشان ہوں۔ آقا آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کر میرے گود میں ڈالا جا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا تو مسکرا اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ اے ام فضل تم نے بڑا ہی مبارک خواب دیکھا ہے۔ اے ام فضل تمہیں مبارک ہو، تم نے دیکھا کہ میرے جسم کا ٹکڑا تمہاری گود میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر بچے کی ولادت ہوگی، وہ میرے ہی جسم کا ٹکڑا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ یہ خواب کا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں جو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس بچے کو مجھ سے اتنی قربت، اتنی نسبت ہوگی کہ جیسے جسم سے جو نسبت ہوتی ہے وہ بچہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع ہوئی تو سرکار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور پیدا ہونے والے نوزائید امام حسن کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ مولا علی نے عرض کی کہ حضور میں نے حرب نام سوچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ علی یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن و جمال والے بچے کا نام حسن ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے نام تجویز فرمایا۔ اور قربان جائیں امام حسن کی اس عظمت پر، دنیا میں بچہ جب کہیں پیدا ہوتا ہے تو اسلامی طریقے کے مطابق اس کی ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کے کلمات کہے جاتے ہیں اور اسے دنیا کی سب سے پہلی غذا کے طور پر، دنیا کی سب سے بہترین میٹھی چیز شہد چٹایا جاتا۔ یہ مصنون طریقہ ہوتا، دنیا میں بچے کے استقبال کا یہی طریقہ ہوتا۔ اور دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دنیا کی میٹھی چیز شہد چکھتا ہے۔ قربان جائیں امام حسن کی شان اور عظمت پر، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی گود میں لیا اور شہد چٹا کر استقبال نہیں کیا، بلکہ حضور نے امام حسن کے منہ میں اپنی نبوت والی زبان دی اور ارشاد فرمایا کہ حسن ان زبان نبوت کو چوس لیا کرو۔ امام حسن نے دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی چیز کی ذائقہ پایا ہے، کسی چیز کا مزہ پایا ہے، کسی چیز کی لذت پائی ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان نبوت ہے، جس کو امام حسن نے چوسنے کی اور چومنے کی سعادتیں حاصل کر لی ہے۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اور ہے۔ سیدہ زہرا کے گھر میں پیدا ہونے والا حسن مجتبی یہ اور ہی شان و عظمت والے ہیں، کسی طور پر دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی اعتبار سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ دنیا میں آنے میں ہی یہ سب سے ممتاز ہے، مشرف ہے، سب سے جدا گانا شان رکھتے ہیں۔ اور اس کا اثر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک ان کی شان اور عظمتیں کیسی رہی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آئے۔ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جب جنگیں ہوا کرتی تھی نا، میدانی جنگیں،
تو جنگ کے اختتام پر ایک جماعت جیتتی اور ایک ہار جاتی، اور ہارنے والی فوج کا جتنا کچھ سامان ہوتا، جیتنے والی فوج اس سامان کو قبضے میں کر لیتی اور آپس میں تقسیم کر لیتے۔ اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ ہارنے والی فوج جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے میدان سے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس مال غنیمت آیا، آپ سب لوگوں میں تقسیم فرما رہے، خود ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت فاروق اعظم نے مال غنیمت میں سے 500 درہم عطا کی، 500 درہم دیے۔ اس کے بعد امام حسن آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ خلیفہ دوم ہیں اور عدل اور انصاف کے علمبردار ہیں۔ دنیا کو انصاف کرنا حضرت عمر نے سکھایا، عدل کرنا حضرت فاروق اعظم نے سکھایا۔ خود اپنے بیٹے کو 500 دیا۔ نبی کے شہزادے حسن مجتبی آئے تو حضرت فاروق اعظم نے انہیں 1000 درہم دیے۔ امام حسین آئے تو انہیں بھی 1000 درہم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا، اے ابا جان، مجھے 500 دیے اور ان دونوں کو آپ نے 1000 دیے، یہ فرق کیوں رکھا جا رہا؟ عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں بڑا ہوں، اور یہ فضیلت بھی مجھے حاصل ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے۔ یہ ابھی حسن اور حسین بچپنے میں تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے، میں اس وقت سرکار کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتا تھا۔ باوجود اس کے مجھے 500 اور ان دونوں کو 1000 ملے۔ زیادہ نہیں دیتے تو کم از کم برابر ہی دیتے۔ مجھے 500 دیا تو ان کو بھی 500 دیتے۔ اگر ان دونوں کو 1000 دیے ہو تو مجھے بھی 1000 دیتے۔ بیٹا ہونے کی وجہ سے، بڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، کم از کم برابر تو عطا فرماتے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ارشاد فرمایا کہ بیٹے عبداللہ بن عمر، تمہیں برابر چاہیے، حسن اور حسین کے برابر چاہیے تو یقیناً تمہیں بھی برابر دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ ابا حضور وہ شرط کیا ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیٹے مال برابر چاہیے تو پھر رشتہ داری بھی برابر لانی پڑے گی۔ اگر تمہیں حسن اور حسین کے برابر مال چاہیے تو ان کے بابا علی کی طرح بابا لانا پڑے گا، ان کی ماں کی طرح ماں لانی پڑے گی، ان کے نانی کی طرح نانی لانا پڑے گا، ان کے نانا کی طرح نانا لانا پڑے گا۔ ان کے بابا کون ہے؟ ان کے بابا علی مرتضیٰ ہے۔ کائنات میں کوئی دوسرا علی نہیں پیدا ہوا تو تم دوسرا علی کیسے لا سکتے ہو؟ ان کی والدہ فاطمہ زہرا ہے، خاتون جنت ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ان کے نانا تو نبیوں کے سردار ہے۔ جب تم ان کے رشتے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو کائنات کی کسی چیز میں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، اور آج ضرورت ہے اس بات کی، دنیا کو بتائیں کہ صحابہ اہل بیت اطہار سے کیسا نظریہ رکھا کرتے، کیسی محبتیں کیا کرتے۔ آج اہل بیت اطہار سے ایک طرف محبت کے دعوے ہوتے تو دوسری جانب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں بے ادبیاں کی جاتی ہے اور انہیں اہل بیت اطہار سے دور بتایا جاتا، جبکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا فیصلہ سنیں۔ یہ کب فیصلہ ہو رہا؟
حضرت فاروق اعظم جب امیر المومنین ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد، حضرت فاروق اعظم جب خلیفہ بنے، امیر المومنین ہوئے، اس وقت حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا اور اپنے بیٹے کو یہ تربیت کرتے ہوئے دنیا کو تعلیم دی کہ لوگوں، ہمارے نزدیک اہل بیت کی شان اور عظمت کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی نبی کے گھر والوں کے برابر نہیں سمجھتے، اپنے بچوں کی قربا پروری نہیں کرتے، ہم نبی کے شہزادوں کا ان کی شان اور منزلت کے اعتبار سے ان کی قدر کیا کرتے۔ اور کیوں نہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر کرنے جمع، بتایا گیا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام والتسلیم اپنے شہزادے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے باہر نکلے، جیسا کہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے، اپنے بچوں کو کبھی گود میں لیتے، اپنے بچوں کو کبھی سینے پر لٹاتے، تو کبھی اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے۔ امام حسن مجتبی کی شان دیکھے، یہ اپنے کسی بابا نانا کی کندھوں پر نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کے کندھوں پر سوار ہے۔ امام حسن رسول پاک کے کندھوں پر سوار ہوئے، چھوٹے بچپنے کی عمر ہے۔ کسی صحابی نے دیکھ کر کہا کہ اے شہزادے، کیا ہی بہترین سواری تم کو ملی ہے، نبیوں کے سردار خاتم النبیین کے کندھوں پر سوار ہوئے، کیا بہترین سواری تم کو ملی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو صحابی کو جواب دیا کہ سواری کی تعریف کرنے والے، ذرا یہ بھی تو دیکھ لو کہ سوار ہونے والا بھی کتنا اچھا ہے، سوار ہونے والا جتنا اچھا ہوتا ہے سواری بھی اتنی اچھی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنے پر اکتفا نہیں کیا کہ میری تعریف ہو گئی، بلکہ بتایا کہ لوگوں، جب کبھی میری تعریف کرو تو پھر میرے اہل بیت اطہار کی بھی تعریف کر دیا کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سواری کی تعریف کرنے والے ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار ہونے والا بھی تو کتنا اچھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار برکتوں سے فضیلتوں سے سرفراز فرمایا، ایک موقع یہ بھی آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں امام حسن کو بٹھا کر یہ پوچھا کہ بیٹے حسن، یہ بتاؤ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ ظاہر سی بات ہے نبی پاک علیہ السلام افضل ہے، نبی پاک علیہ السلام زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ آپ نبیوں کے بھی سردار ہیں، محبوب خدا ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ لیکن حضور پاک نے اپنے شہزادے، اپنے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ یوں ہی پوچھ لیا کہ بیٹے حسن بتاؤ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معصومیت کے ساتھ اپنے نانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نانا، جہاں تک افضل ہونے کی بات ہے تو میں آپ سے افضل ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل بتایا۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرا اٹھے، اب پوچھا کہ بیٹے حسن تم مجھ سے افضل کیسے ہو گئے، جبکہ رب نے مجھے سب پر فضیلت عطا کی ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا، مجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا، بھلا تم مجھ سے افضل کیسے ہو گئے؟ قربان جائیں امام حسن کی معصومی استدلال پر اپنے نانا رسول خدا سے کہتے کہ نانا جان یہ بتائیں کیا آپ کے نانا بھی رسول خدا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نہیں ہے۔ تو امام حسن فرماتے کہ بس فیصلہ ہو گیا کہ میرے نانا رسول خدا ہے، آپ کے نانا رسول خدا نہیں ہے۔ نانا رسول خدا ہونے کے اعتبار سے
یقیناً میں آپ سے افضل ہونے والا ہوں۔ آپ انداز دیکھیں، معصومیت ضرور ہے لیکن پھر بھی انداز بڑا عالمانہ ہے۔ استدلال کرتے ہیں کہ آپ سے میں اس لیے افضل ہوں کہ رشتے کے اعتبار سے آپ میرے نانا ہیں، رسول خدا کا میں نواسا ہوں اور آپ کے نانا رسول خدا نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ مجھے رسول خدا کے نواسے ہونے کا شرف ہے، اس اعتبار سے میں آپ سے افضل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مسکرا کر اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حاضرین کرام، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ ہم کرنے اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے جمع، اللہ رب العزت نے ان پر بڑا فضل فرمایا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نونہالوں کو اپنے اہل بیت اطہار نبی پاک علیہ السلام کے مبارک گھرانے کے ان مبارک شخصیات سے واقف کروائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ کون ہے یہ شہزادے نبی، یہ جگر علی کون ہے، ان کی شان، ان کی عظمتیں کیا۔ بالکل آخری بات عرض کرتے اپنی بات کو تمام کر دوں کہ مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور میرا یہ بیٹا دو مسلمان جماعتوں میں صلح کروانے والا ہے۔ اور پھر جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر امام حسن خلیفہ ہو گئے۔ اس اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ 6 مہینے تک آپ نے خلافت کے منصب پر فائز رہے اور 6 مہینے کی تکمیل کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی، دوری اختیار فرما لی، اور پھر خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز اپنے پاس رکھا۔ وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سخاوت کی شان یہ ہے کہ جب عطا فرمانے پر آتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کے غلام کہتے ہیں کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک مانگنے والا آیا، ایک سائل آیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1000 دینار دینے کا مجھے حکم دیا۔ میں نے 1000 دینار اس شخص کو پیش کیے تو پھر اس نے عرض کی کہ اے نواز رسول، آپ نے مال تو دے دیا ہے لیکن اس مال کو لے جانے کے لیے میرے پاس کوئی سامان، کوئی تھیلی وغیرہ نہیں ہے۔ غلام کہتا ہے کہ امام حسن نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اسے میری چادر دے دیجا۔ 1000 دینار دے دیے، چادر اور دینار کو لے جانے کے لیے، اٹھانے کے لیے چادر بھی عطا فرما دی۔ جب اس غلام، اس مانگنے والے نے چادر لی تو پھر کہا کہ اے شہزادے نبی، آپ نے مال بھی دیا، مال لے جانے کے لیے چادر بھی دی ہے، لیکن میری مصیبت یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر جانے کے لیے سواری نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غلام سے کہا کہ ہمارا گھوڑا بھی اس کو دے دیا جا۔ اس نے گھوڑا لے لیا تو جیسے ہی اس نے امام حسن نے گھوڑا دینے کے لیے کہا تو اس غلام نے اس مانگنے والے کو دور لے جا کر کے گھوڑا دیا اور کہا کہ تو فوری یہاں سے گزر جا۔ امام حسن نے کہا کہ تم نے یہ دینے میں اتنی جلد بازی کیوں کی؟ تو غلام کہتا ہے کہ سردار، مجھے اب یہ ڈر ہونے لگا، اس نے مال مانگا تو آپ نے اپنے پاس کا سب دے دیا، اس نے لے جانے کے لیے سامان مانگا تو اپنی چادر دے دی، اس نے سواری مانگی تو اپنا گھوڑا دے دیا۔ اب میں ڈرنے لگا کہ اگر وہ گھوڑے کی خدمت کے لیے غلام مانگے تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم نہ دے دیں اور میں آپ کی خدمت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ کی سخاوت کی شان یہ ہے کہ سیرت مبارکہ میں بتایا گیا کہ 2 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ امام حسن نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر کا کل مال خیرات کر دیا۔
جب دینے پر آئے تو ایسی شان کے ساتھ عطا فرماتے. 3 مرتبہ گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں ٹھہرا، اور پھر حج بیت اللہ کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے. تو عالم یہ کہ رب کی بارگاہ اللہ کے گھر کی طرف چلنا ہے تو پھر سواری پر سوار ہو کر نہیں، بلکہ مدینے سے 20 سے زائد مرتبہ آپ نے پیدل چل کر کعبۃ اللہ شریف کا حج ادا کیا. یہ شان اللہ کے گھر کو کیسے جانا چاہیے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. محترم حاضرین کرام، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا، بس اختتام کی طرف آتا ہوا آخری بات عرض کر دوں کہ جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اہل بیت اطہار کی تعظیم و توقیر کرنے کی بات ہے، تو بتایا گیا کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزرنے لگے. کچھ لوگ بیٹھے تھے اور وہیں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے. امام حسن نے سلام کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری طرف تھا، آپ نے نہیں دیکھا کہ سلام کس نے کیا. ساتھ والوں نے تو جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کر لیا، خاموش رہے. ساتھ والوں نے بتایا کہ اے ابو ہریرہ، ابھی جس نے سلام کیا ہے وہ نواسہ مصطفیٰ تھے، وہ حسن مجتبیٰ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فوری اپنی مقام سے اٹھ گئے، دوڑتے ہوئے گئے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے سردار آپ پر بھی سلام ہو. جبکہ عمر میں حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے بہت کم ہے، لیکن صحابی رسول کا نواسہ مصطفیٰ کا ادب دیکھیں کہ کس طور پر ادب کرتے کہ جواب میں کہتے ہیں جب پتا چلا کہ نواسہ مصطفیٰ نے سلام کیا ہے میں نے جواب نہیں دی، غفلت ہو گئی، تو ایسے ہی خیال نہیں کیا کہ جب ملیں گے تو میں کہہ دوں گا، پھر ملاقات ہوگی تو عذر رکھ دوں گا. نہیں، بلکہ دوڑتے ہوئے جاتے، پکڑ کر جواب عرض کرتے، اور جواب بھی یہ نہیں کہتے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ کہتے ہیں وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے سردار آپ پر بھی سلام ہو. بلکہ ایک موقع یہ آیا کہ یہی امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھائے، امام حسن کے طلبوں کو آپ صاف فرما رہے. امام حسن نے کہا کہ اے چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، آپ یہ میری مٹی، میرے طلبوں کو لگی مٹی کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شہزادے، تمہارا مقام اور مرتبہ ہمیں نبی نے جو بتایا ہے، اگر یہ دنیا کو پتا چل جائے تو لوگ تمہیں زمین پر پیر نہ رکھنے دیں گے، بلکہ سب لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھریں گے. تمہارا مقام زمین پر پیر رکھ کر چلنے کا نہیں ہے، تمہارا مقام تو لوگوں کے کندھوں پر سواری کرنے کا ہے. الغرض محترم حاضرین کرام، امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تاریخ شہادت اسی مہینے کی 5 تاریخ کو ہے، اسی مناسبت سے یہ جلسہ عظمت جلسہ شہادت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جا رہا ہے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اور ہماری نسلوں کو تعصب قیامت اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم و دائم فرمائے. اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے سرفراز فرمائے. بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.